ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھی، انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بامقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو۔ مختصر جیں وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ جماعت دے جید علماء کرام، شیوخ الحدیث آج دی بزم تشریف فرمائن، اللہ تعالی سب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرماوے۔ استاذ محترم، استاذ العلماء، شیخ محترم حضرت مولانا قاری محمد جمیل عابد صاحب، انہاں دی محنت، انہاں دے رفقاء دی محنت، انہاں دے دوست و احباب دی، جماعتی ساتھیں دی محنت، ذوق شوق، مرکز اہل حدیث جامعہ محمدیہ خانپور دے اساتذہ کرام دی انہاں نال محبت، اور جامعہ دے طلباء دا انہاں نال انس، معاملین دا تعاون کرنا، اللہ سونا سب دے اخلاص کو، محنت کو، محبت کو، الفت کو قبول و منظور فرماوے۔ دنیا سارے تواڈے ہاں اے بڑا ایک رواج ہے، اساں دی عزت کرنے ہیں جڑا ساڈی خیر خواہی کرے، اساں دا احترام کرنے ہیں جڑا ساڈی فکر رکھے، اساں دی بات مننے ہیں جڑا سارے بارے چنگا سوچے، اور جڑا سارے بارے فکر مند نہیں، ساری خیر خواہی نہیں کرنا یا سارے بارے چنگا نہیں سوچیں، وہ اگر بالفرد محال سارا حقیقی والد ہی کیوں نہ ہوئے، اساں دی نہ عزت کرنے ہیں نہ بات مننے، کیونکہ سارا ایک اصول ہے بھی بات اون دی مننی ہے جیڑا تواڈا کیا ہوئے خیر خواہ، فلاں بندے کو گھنج لو، ہو سکتے متاں اون دی منی جے، کیوں؟ کیونکہ اے انہاں دا محسن ہے، یعنی اے عام روٹین وائز سارے جملے بڑے مشہور ہیں، یار فلاں بندہ ساری بات نہیں مننا، کوئی اون دا ایسا بندہ تعلق والا سا کو لب رہے ہو جیندی وہ نہ موڑے، تو ول اون بندے کو لبھیا ویندے جیندے اون دے ہوتے احسانات تھے ہوئے ہومن، او کو ول ون کے گزارش کی تھی ویندی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے بارے بھی اندے روایات ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام دی وفات دے بعد اذان نہ پڑھے دے ہیں، دوستیں دے اصرار تے وہ لوگ ہیں کہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آنکھو ہو سکتے انہاں دی منن، کیونکہ امیہ کے آزاد انہاں نے کروایا، یعنی یہ ایک فطرت ہے۔ کوشش کریں ہیں ایسا اے پیو ماں دے احسانات دا یا پیو ماں نال چنگائی کرو، بھلائی کرو، قرآن کئی مقامات ہیں اور احادیث تعلیم، کیوں؟ انہاں جنم دیتے وہ ایک علیحدہ بات ہے، انہاں محنت کیتی ہے، انہاں نے مطلب تربیت کیتی ہے، لیکن ایک جڑا یہ عنصر موجود ہے نا کہ وہ کیا کرنن، احساس کرنن، محبت کرنن، فکر رکھ دینا اولاد، ایویں استاد محترم کوئی بھی استاد ہے ان دے بارے بھی قرآن و حدیث نے آداب دسا، کیوں؟ کیونکہ استاد خیر خواہ ہوتے، ماں باپ آسمان تو تلے زمین تک شاید بال کو انینن، لیکن استاد جڑا ہوندے وہ بال کو زمین تو آسمان تک نے دے، یعنی ساری یہ فطرت ہے، اور فطرت دے مطابق رب نے آداب بھی سمجھائیں کہ اساں او کو عزت دی نظر نہ دے دیں جیڑا ساری رسپیکٹ کرے، اپنی شادی خوشی او کو سرے سوں جیڑا سادہ احترام کرے، جیڑا احترام نہیں کرنا وہ کوئی چھٹی باویں جے جڑا مردی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر پوری امت کو تواکوں ساکوں اللہ نے پابند کی تھے کہ تواڈے واسطے ضروری ہے
کہ تسا میرے پیغمبر جناب رسول کریم علیہ السلام دی بات منو، اطاعت کرو، احترام کرو، توقیر تکریم دا خیال کرو. جے میرے محبوب دی اتباع کی تھی سمجھو میں اللہ دی اتباع کی تھی، اور جیڑا میں اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو میرے محبوب دی اتباع کر، اور جیڑا میری اور میرے محبوب دی اتباع کرے سی قیامت علی میں اللہ کریم انہیں کو انعام یافتہ لوگیں شامل کرے سا. سب آیات دا ترجمہ ہے قرآن مجید اچ موجود. میرا رسول تو کو جو دے وے گھن گلا. آخر وجہ کیا ہے اساں رسول کریم دی کیوں مننی؟ اتنا تک بھی ہے کہ ایک پاسو تواڈے ماں باپ ہوون، بے پاسو رسول عربی ہوون، تساں ماں باپ دی چھوڑ دیو رسول عربی دی منو. کیوں؟ ایک پاسے تواڈی برادری ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی ہے وغیرہ وغیرہ، ان دے اوتے ڈھیر سارے دلائل ہیں صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنے ماں باپ، بھینی بھیرا، رشتہ دار، بیویاں، بچے، کنبہ، قبیلہ وغیرہ وغیرہ انہوں کو حیثیت نہیں دیتی، نبی پاک کو حیثیت دیتی ہے. کیوں؟ اور سورہ توبہ اللہ نے جڑے 8 رشتے گن کے سنائے نا، ماں باپ، اولاد، پتر، دھی، بھین بھیرا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اللہ فرمائے دے سارے رشتے نہ جڑے اے اگر تو آکو میرے رسول کے زیادہ محبوب تھی گئے تو ول فتربصوا، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بے امری، ہو سکتے تو ہوتے بلکہ اس وقت تک انتظار کرو کہ تو ہوتے اللہ دا فیصلہ آونجے. یعنی اللہ تو آکو کہیں ازمائش پا دے. یعنی آکھن دا مقصد ہے کہ ساکو پورے قرآن پاک دا جڑا میسیج ہے کہ اساں کہیں مننی ہے رسول کریم علیہ السلام، اور احادیث ساکو تعلیم دیں جن کے کہیں مننی ہے رسول کریم علیہ السلام. اور اہل حدیث دا بھی یہ منہج ہے کہ بھائی نبی پاک دی منو. اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ واطیع الرسول. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. اور یہ جڑی حدیث ہے یہ تے ماشاءاللہ حرف آخر ہے اور انہیں لوہے دی لٹ ہے. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. امت میری جنت جو ویسی او نہ ویسی جائے انکار کی تھی. کتنی بڑی بات ہے. اور امت کیڑی شاید نہ ہے، امت دی تعریف ہی حدیث ہے کل امتی یدخلون الجنہ. اور امتی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اتانی داخل الجنہ، امتی یدخلون الجنہ من اتانی داخل الجنہ. یعنی جڑا نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت کرے، آپ دے پیچھو لگے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ امتی. ہر بندہ امتی نہیں، ہر بندہ امتی دا مطلب اساں یہ کیٹاگری بنے دے ہیں بھئی امت دے وچوں جڑا انکار کرے ہووے امتی تے انکار کرے نہیں ہو سکتا. امتی دا خاصہ ہے اطاعنی، جیڑا اطاعنی نہیں کرنا وہ امتی نہیں. رسول کریم دی بات او مکے والے بھیجا ہا سہیل بن عمر کو کہ وانج حدیبیہ دے مقام تے جائزہ چاہوا کیا صورتحال ہے. وہ آیا جائزہ چاہ کے لگا گیا، ون کے آکے سی میں بڑے بڑے ملکیں ریاستیں ایلچی بن کے قاصد بن کے گیا، لیکن میں تو کو ڈنکے دی چوٹ اور اپنے تجربے دی بنیاد تے آدھا کہ تسا جتنا مرضی زور لاؤ نبی کریم علیہ السلام تے ان دی جماعت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہیں کہ کیوں؟ ڈاڈھین طاقتوارن چکر کیا. وہ آکھن لگے میں جڑے ویلے حدیبیہ دے مقام تے پہنچا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے وضو کریں دے تے اے جڑے سپاہی تے صحابہ کرام آپ دے جسم دے آزاد استعمال شدہ جڑا وضو والا پانی وہ زمین تے نہ ڈہنے دیا، چلو بنا کے مک بنا کے اوول پانی کٹھا کر کے اپنے جسم تے ملے دیا. اتنا ادب کریں تے اطاعت دا عالم کیا ہو سی. لہذا تسا اینجی جماعت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اصل جڑی ہے جرت ہے، دلیری ہے، غیرت ہے، بہادری ہے، یہ سب شے رسول اللہ پاک دی غلامی نال دی. تقوی، میری گال دا روب، میرا دبدبہ، میری عزت، میری تکریم، میری توقیر، ان دے پیچھو راز کیا ہے کہ میں اپنے رسول دی بات ہر صورت تسلیم کرا مننا. وال اللہ میں کو جگہ دے سی
ول اللہ میری اگو حیثیت بنے سی، ول لگا اگو اللہ میں کو مستجاب الدعوات بنے سی۔ نہ تے جڑا رسول کریم دی اطاعت نہ کرے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اسلام دا جڑا مین ماٹو ہے وہ ہے اللہ دے رسول کریم دی پیروی کرنا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اپنی مرضی بولو بھائی، اپنی مرضی۔ اسا مسلمان ہیں اور امتی ہیں۔ مسلمان دی تعریف ہے کہ ساری اگر نکیل کہیں دے ہاتھ چھووے تو جیویں رسول پاک سا کو آکھے نہ سا بے ونجوں جیویں چلا میں چلوں، جیویں مسلم ایک جانور کو آکھیا ویندے۔ اور امتی دا مطلب ہے رسول پاک دی اطاعت۔ لیکن ساڈے اندر مجال ہے جو گال منوں اساں۔ کتنی لوگ بیٹھے ہو مسجد فل ہے، اندر بھی باہر بھی۔ کئی بزرگ بیٹھے ہو سو جنہیں دھیری شادی کیتی ہو سی بیٹیاں دی، کئی بیٹھے ہو سو جنہیں پتریں کو پرنایا ہو سی۔ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو اللہ مر رہن کیا اساں اپنا بیٹا اپنی بیٹی اویں پرنائے جی میں سب کو شریعت آکھے یا جی میں سب کو رسول پاک تعلیم دیتی؟ جنازے پڑھ دے ہو سو اساں دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کیا اساں اویں جنازے پڑھے؟ کاروباری بیٹھے ہو، میرے دوست احباب تاجر بیٹھے ہو، ذرا تھوڑا جی سوچ کے ججمنٹ کرو کیا تمہارا سارا کاروبار ہوئے ہے جی میں رسول پاک علیہ السلام دائی؟ کیا ہے جب امتی بن چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، یا تے کلمہ نہ پڑھوا یا تے کلمہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن میرے اسلام قبول کرن دی وجہ ابو جہل بڑھے۔ دیکھنا میری طرف، میں ابو جہل دے کٹھے کھڑا ہمیں، نبی علیہ السلام گزرے انہوں نے دعوت دیتی ہے، ابو جہل نے انکار کر دیتے کہ میں تو کو رسول تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ نبی علیہ السلام چپ کر کے لگے گئے، میں والا پوچھے ابو جہل کے تو دسا کیا واقعتاً وہ اللہ دے رسول نہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمائن میں کو آکھن پائے گئے ابو جہل کے دل دی گال ہے کہ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے سچے رسول ہے۔ میں کیول تو تسلیم کیوں نہ کرنا؟ اور ابو جہل دا جواب سنو متا اوندا سمجھ آوے، میرا جواب شاید سمجھ نہ آوے، اوندا متا آوے کیونکہ وہ وڈی پوسٹ تے تا نا چودھری طبیعت گوجے نہ حوالہ نہیں ویجے وال بندہ چنگا سمجھ دے۔ اوہ سارا گودا تھی نا سی، کیا خیال ہے؟ اون دی پارٹی دے بھی تو بیٹھے ہیں ایسا سارے، اون دا تبصرہ سنو ذرا۔ اون آکے مغیرہ گال سن، یہ صرف کلمہ نہیں پڑھنا، تو سن دے بیٹھے میں کیا آکے کلمہ نہیں پڑھنا صرف، یہ جڑی ہستی ہے اللہ دا رسول ہے میں مننا، کلمہ پڑھن دے بعد ولت ساری زندگی رسول دی غلامی کرنی پوسی، اپنی مرضی میں نہیں کر سکتا۔ این ٹائم میں مکے دا سردار ہاں، مکے دا لوگ میرے کے فیصلہ کرویں دن، یہ جملے اگر تو میرے ضائع کر دیتے میں کو ارمان تھی سی۔ ابو جہل کیا ہے کہ لوگ فیصلے میرے کے کرویں دن، اگر میں ہی ہستی دا کلمہ پڑھ گی دا تو ول میں کو ہی کے فیصلے کراؤنے پوسا۔ کیسے سمجھ آئی ہوئے؟ اصل امتی کون ہے؟ تو سا نبی دی امت ہو؟ بولو سگریٹ وک دی ہے تورے دکانے تھی، امتی ہو نا؟ جی دیا ماشاءاللہ پتریں کو ورثہ دیتی بیٹھے ہو ہیں، آکھو الحمدللہ، ہاں بچے جیونا ہے ٹھوک کے رکھو، ہیں امتی کیویں سے؟ عید دے موقع تے نائی تے حمام والے کولو رش ہوندے، چٹے گورے رتے نیلے پیلے کالے تھیون دے چکرے چوندے ہیں، بھی ریٹ ودھے عید والے نہیں، سکے ونجڑے مساتی ملیری کو ملنے ہیں کون؟ امتی، نمازی ہیں، اذان دے بعد مسجد آوے ہیں سارے، اوے ہیں امتی۔ رزق حرام سادہ ہے، ناپ تولج کمی اساں کرنے ہیں، خیانت اساں کرنے ہیں، پیو ماں دی بے ادبی اساں کرنے ہیں نبی دے امتی۔ عجیب امتی ہو بھئی تساں، نبی پاک نے امتی دا فلسفہ دسے کل امتی یدخلون الجنہ، تے اے امتی کون ہے؟ من اتانی دخل الجنہ۔ بھئی میں اطاعت رسول یا اتباع رسول علیہ پاسے اگر ونجا تے شاید وقت ساتھ نہ دے سی، میں تمہید اندر عرض کیتے کہ جیندہ کلمہ پڑھیں دے اندہ آکھڑ منی نے، کیا ہے کہ میں میری نہ منو یار، میں تو بیکار آدمی ہوں،
تسا کہیں دی نہ منو. اہل حدیث دی دعوت ہی ہے وڈی تو وڈی کوئی سرکار ہوئے بابا اسا اون نہیں مننی, وڈی تو وڈی ہستی ہوئے اسا اون نہیں مننی. اسا مننے جناب رسول کریم دی بات. ساکو پیو ماں دے ادب دی تعلیمی نبی پاک دیتی ہے نا. تے اللہ ہون تیرے کنے پوچھدن مسجد ریاض الجنہ خانپور قاری جمیل صاحب دی دعوت آون والے طلباء علماء آخر کیوں اکھیں بند کر کے ایویں اندھی دھند بات مننی بغیر تحقیق دے؟ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے دے وہ گال سنو. پہلی وجہ تے ہے کہ وہ میرا رسول ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اے رسول تے نبی جتنا تواڈی خیر خواہی کریں دے اے رسول اتنا تواڈی خیر خواہی تواڈی اماں تے تواڈا ابا ہی نہیں کریں دا جتنا تواڈا ہے میرا مصطفیٰ خیر خواہ ہے. ہن دسو جڑا خیر خواہ ہوئے اونی منی دی نہیں منی دی؟ وہ کو پیچھتے خالی مڑی دے تے سب تو زیادہ خیر خواہ کون ہے؟ منے دے ہو یا میری میں گال تے ہاں سر لڑائی پہ ہو؟ منے دے ہو؟ قرآن آ دے, قرآن آ دے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. ایویں یا نہیں؟ نبی سی سارے واسطے. اچھا یہ دسو معراج تے گئے ہیں واپسی والا پنجا نماز تے وال چکر لایا نے بھی گھٹا دیو, یہ کہنا احساس ہے تو والا سارا احساس ہے. ایویں یا نہیں؟ کتنی تعلیم دیتی نے, ساری کائنات ساری رات دا روندے ہیں رب امتی رب امتی. اور اللہ نے جڑی دعا خاص دیتی ہے ہر نبی کو, میرے نبی فرمائے میں او دعا ہی کہنی کی تھی اپنے واسطے زندگی ہے چلو میں کہنی کی تھی. ہر نبی کر گیا اسی شاید لیکن میں کہنی کی تھی لکل نبی دعوت مستجابت, لیکن میں کہنی کی تھی وَإِنِ اخْتَبَيْتُ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِ یوم القیامہ. میں ان دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے قیامت علی جنہ میری امت پریشانی ہے چوسی میں اللہ دا رسول و دعا اپنی امت واسطے کرے سا. خیر خواہی ہے یا نہیں؟ اتنا تو ہی اپنے بچے دا خیر خواہ کہنا ہو سا, جتنا میں ہی اپنی اولاد دا خیر خواہ کہنا ہو سا, اتنا پیو ماں اپنے بال دا خیر خواہ کہنا ہو سی. ہون دسو اصول بھی ہے, فطرت بھی ہے, نیچر بھی ہے, حکم بھی ہے. جڑا خیر خواہ ہوئے ان دی کیا کریں دیئے؟ بولے سو تو کم ٹر سی. جڑا خیر خواہ ہوئے ان دی کیا کریں دیئے؟ اچھا اے معاشرہ ظاہر الفساد فی البر والبحر نبی پاک دے آمد تو پہلے معاشرہ خراب آئی یا نہ آئی؟ فساد ہن وال ٹھیک تھیا کہ نہ تھیا؟ کیڑی وجہ تو انہاں نبی دی منی ہے نا. بولو یار سارے کی تو تعلیم بھی ہے, میرے کنے ڈگری بھی ہے, میں پڑھا لکھا بھی ہاں, میں 22 گریڈ 18ویں گریڈ 20ویں گریڈ دا افسر بھی ہاں, میں MBBS بھی ہاں, FCPS بھی ہاں, میں LLB بھی ہاں. اتنا تو کوئی LLB کو نہ بکریاں چرے نہیں آنو, لیکن انہوں کو اے پتا اللہ دے رسول پاک دا کلمہ اگر پڑھ گی دے سے ہون سب تو وڈی خیر خواہی تھائی ہے. انہیں دی منے سوں تے ماحول ٹھیک تھی سی ورنہ بولے نہیں وے ایویں یا نہیں؟ والوں نے منی ہے کہ نہیں؟ سعد نے اپنی اماں کو ونجا دیتے رہن دیتے نبی دی منی. کئی ہجا مثال ہیں. آج اگر تسا اسا چاہنے ہیں سارا خانپور دا وسیب ٹھیک تھی وے, اسا چاہنے ہیں سارے ملک پاکستان دا وسیب ٹھیک تھی وے, اسا چاہنے ہیں سارے علاقے دا ماحول ٹھیک تھی وے, چاہنے ہو تسا یا چھڑا میں چاہنا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کلہ میں چاہتا وال کام نہ بڑھ دی تسا ہی چاہتے ہو نا تے کی میں ٹھیک تھی سی ہیں صحیح؟ جزاک اللہ خیر. تھوڑی مہربانی اللہ پہ میرا ایویں دل ایویں ٹوپے جڑا تھی گئے. ہاں صحیح کنہ دی مننی پوسی؟ آپ مسلح بن کے آئین یا نہیں؟ معلم بن کے آئین یا نہیں؟ آپ نے جو جو تعلیم دیتی ہے جڑے جڑے منے. اچھا تسا آخ سو مولوی صاحب توں جو آدھا بیٹھی نبی پاک دی منو کوئی پریکٹیکلی دست صحیح جائے منی ہوئے سدھریا ہوئے. میں تو کو ابو بکر صدیق پیش کر دے سا, حضرت عمر پیش کر دے سا, حضرت عثمان پیش کر دے سا, حضرت علی پیش کر دے سا, عشرہ مبشرہ پیش کر دے سا, بدری صحابہ پیش کر دے سا, نبی دے یار پیش کر دے سا. میرے دے دے ادھرا زبان کھلے تو آڈی میں تو کو جناب بلال پیش کر دے سا. کیا خیال ہے؟ انہیں عمل کیتے یا نہیں کیتا؟ کھچا کھا دینے کے نہیں؟ ترقی اللہ نے دیتی ہے کہ نہیں؟ ٹردے زمین تے آن پیرے دی آواز جنت دیا ہورا سن جان میرے نبی دی منی نے.
جبریل آیا کھڑے دے اللہ دے نبی میں سورت چاہیاں لم یکن الذین کفروا تے اللہ پاک فرمیندا پے میرے محبوب کو آکو اے چاہتی ونجے تے حضرت ابی کو آکو اے پڑھے میں اللہ عرش تے سندا تسا نہ منائے پکے بنائے پکے بالکل اپنی مرضی کرائے مننی ہے نہیں مننی ہون میں تقریر دا دوجا حصہ شروع کرے سا مننی ہے پکا وعدہ ہے میڈی نہ کہندی تو یاد رکھائے جڑا نہ منے سی اللہ پاک انہوں کرے سی حشر یہ جہنم کت واسطے بنی ہے یہ ہوں دے واسطے ہی بنی ہے جڑا نبی پاک کو نہ منے سی سمجھ آئیے کہ نہیں جڑا منے سی ہوں دے واسطے جنت ہے برکت ہے ہوں دے واسطے مننی ہے کہ نہیں بیا کوئی حال ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون میں امام کائنات دے موتی پھل تے بول او پیش کرن علماء موجودن اگو تواری مرضی منو نہ منو مالی دا کم پانی لاون مشکاں بھر بھر پاوے اگو کم میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے ٹھیک ہے نا اگو تواری مرضی تو سا کئی بہانے بڑے سو اگو چلو بہانے سوچن کے پہلے ہی تو کو ایک گال ڈاس دے وہاں جوان بیٹھا کھبے ہاتھ نال روٹی کھندا نبی پاک نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھا وہاں کسی میرا سجاد کام نہیں کرندا بہانہ بنائے اس کام کرندا ہا میرے نبی پاک نے فرمایا مستطاعتا شالا کدہیں کام نہ کری جے تہیں جیندہ رہ گئے سجے ہاتھوں دے کام نہیں کیتا بہانے نہ سوچی میری تقریر ہے بہانے نہ سوچی جیڑی رسول پاک دی گال آوے ایویں من جویں حضرت حنزلہ نے منی آئی ایویں من جویں حضرت جلیبیب نے منی آئی ایویں من جویں نبی دے یارہ منی آئی ایویں من جویں صدیق و عمر عثمان علی نے منی آئی اللہ دے تیرے وصیف کو میں ٹھیک کر دے تیرے ماحول کو میں ٹھیک کر دے ہن تو کو رسول پاک دی خیر خواہی تعلیم فرمان آکھو تو سناواں تیار ہو انشاءاللہ جیڑے میرے بھرا سنن چاہندے ہو نا تھوڑا تھوڑا قریب تھی ہو دیدہ حل دا کون ہے اپنی جا تو ہلن وڈا مسئلہ ہی وے اگلے ہی حلائے جڑے اگے اگو ہو پچھلے حل پو وہ خاص کر جڑے مسجد سہن اشتولابا علماء بیٹھے نا کٹھ بنا کے انہیں کو میں ہونے ڈٹھی اندہ تازہ وہ بٹن لائی پینی آپت ہے گپ لائی پینی قریب تھی ہو سو تو میں نبی پاک دی خیر خواہی سنے سا قریب تھی ہو ذرا قریب ہر بندہ اپنے اگو والی جا پور کرے میرے بھراوو میری درخواست ہے مہربانی ہو سی مہربانی تمہاری محبت قریب تھی ہو باہر جڑے ساتھی کھڑے ہو بائے وجو تے کوشش کرو میں تو آکو نظراں تے تسا میں کو نظروں یہ ہن تو کو پتہ بھی کرنا کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم نہیں اونج ٹھیک سی جی میں پہلے بالکل نہیں چھیڑنا میں سور لاواں میں کوئی ڈوڑھا پڑھاں باویں کو کچھ جاکھاں تساں ہی کو ہکی جاتے رہنے بلکہ ونجو چاہ شاہ پیا اور ریسٹ کرو تھوڑی ایکو دے دیو جی میں پہلے آئی بس باقی ٹھیک نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث دوجی حدیث جے پچاوے سو تو تریجی حدیث ہی سنے سا لیکن لگدا نہیں ایک بندے دا مناد رہا ہے ایک بندے نال کان دے موضوع تے کان جان دیو کان قوا تے آکھے اپنی اماں کو میری کانڈ تھپو میرا کان دے موضوع تے مناظرہ ہے میں جیت ونیا وہاں کے پتر کیا تیڑا کیا دعویٰ ہے تا پرلے دا کیا دعویٰ ہے وہاں کے مائیاں دا کان چٹا ہے تے پرلا دے کان کالا ہے وہاں کے مرنی دشمن تو قیامت تک نہیں جیت سکتا کان چٹا ہونا ہی گئے نہیں وہ پتہ کیا ہے کہ وہاں کے اماں کانڈ تے تھپ میں مننا ہی گئے نہیں تو سائیں ایک دوجے کو نرنا ہی میں چونڈیاں پہنے بیٹھو بھی مولوی صاحب آج جو مردی دور لاوے آپ مننا ہی کہیں نہیں سمجھ آئیے تے اسائیں تو آپ منن دے بغیر آج اٹھن کوئی نہیں دیونا آؤ آج مقابلہ ہے توارا سارا کہیں دی مننی ہے اچھا جواب دیو نہ میری من نہ کہیں دی نہ من بھائی کہیں دی مننی ہے جہاں کلمہ پڑھیں دے انہاں آکھن منی دے اطاعت اتباع امت تے مخالفت اے سارا مائی میں جڑا تھوڑا جہاں گراؤنڈنگ کیتی ہے نا تاکہ تک وہ سمجھ آوے کہیں دی بات منی دی ہے
نبی کریم علیہ السلام ہون دیکھنا میڈو اے اٹھے کوئی نہ تے ایڈے اڑے کوئی نہ دیکھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترائے قسم دے ایسے بندے ہیں، ترائے قسم دے ایسے لوگ ہیں، ترائے قسم دے ایسے لوگ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی قیامت نہیں تے اللہ پاک انہاں نال کلام کرنا گوارا نہ کرے سی تے اللہ پاک نے قیامت لے انہیں کو پاک نہیں کرنا تے اللہ پاک نے انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہو سی. سلاسۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. ترائے قسم دے لوگ ہیں تے چار قسم دیاں سزاویں. اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی، اللہ بولن گوارا نہ کرے سی، اللہ پاک کرن گوارا نہ کرے سی تے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیتا ہو سی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہیں. اللہ دے پاک نبی خوابو و خسرو، اللہ دے نبی او بندے تباہ و برباد ہو گئے، او تا خسارہ پا گئے، او تا گھاٹا پا گئے. من ہم کون ہیں؟ اللہ دے نبی کون ہیں؟ چار سزائیں ترائے قسم دے لوگ انہیں تا پھکا نہیں ریا ادھر رول گن. نبی سے ابو ذر کو ڈشے ساکو استادیں ڈشے اساں وال تو کو ڈسیں دے پہ ہیں ڈس دے ماں بلے سو بندے سجے کھبے اپنے ہو سکتے ہی تھیں بیٹھے ہوں مسجد ہو سکتے میں ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہون تساں دیکھنا میرے ہے. ابو ذر واقعہ تنو بندے تباہ تھی گن لیکن کیڑے ہیں؟ جی اللہ دے نبی کیڑے ہیں. اچھا یہ دسو قیامت علی پیو مائی نہ سننے سی قرآن چھے یا نہیں؟ اولاد ہی نہ سننے سی قرآن چھے؟ مال بھی نفع نہ دے سی پوتر بھی قرآن چھے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون ایمیں نا یوم یفر المرء من اخیہ سارے آیات ہیں نا پیا نا. ہکا امید اللہ لی ہو سی جی اللہ ہی آکے دفع تھی میں تک دے دا ہی نہیں دسا بندہ کیڑے میں سی کیڑے میں سی. نبی کریم علیہ السلام نے ہون میرے دیکھی درہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر او بندے تباہ و برباد ہو گئے، جیا جیا تباہ ہو گئے. اللہ دے نبی کیڑے بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبلو المسبلو المسبلو. انہیں ترائے قسم دے لوگیں دے وچوں پہلے قسم دے لوگ کیڑے ہیں؟ آپ نے انہاں دی شکل نہیں دسائی، آپ نے انہاں دا چہرہ نہیں دسایا، آپ نے انہاں دی ذات نہیں دسائی، آپ نے انہاں دی قد کاٹ نہیں دسائی، آپ نے انہاں دا سرمایہ نہیں دسایا، آپ نے انہاں دے قوم قبیلے دا ذکر نہیں فرمایا، آپ نے حسن دی بات نہیں فرمائی، آپ نے وزنی عمر دی بات نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا ترائے قسم دے لوگ ہیں جنہیں کو اللہ نے دیکھن گوارا نہیں کرنا، اللہ نے بولنا گوارا نہیں کرنا، اللہ پاک نے پاک کرنا گوارا نہیں کرنا تے اللہ پاک نے دردناک عذاب دیونے. اللہ دے نبیوں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا بندہ پہلا بندہ پہلا بندہ چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ عجمی ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہے، چاہے وہ ادنا ہے. المسبلو 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 المسبلو. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ذر قیامت لڑی پہلا بندہ ہوئے جندو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی تے اللہ بولن گوارا نہ کرے سی. جائیں اپنی زندگی اپنی چادر اپنی دھوتی اپنی منجھلی اپنی لونی اپنی شلوار تے اپنی پینٹ ٹخنے کنے اچھی نہ رکھی ہو سی تے جڑا ٹخنے کنے تلے رکھ دے، جڑا پینٹ ٹخنے کے تلے رکھ دے، جڑا شلوار ٹخنے کے تلے رکھ دے، جڑا اپنی دھوتی ٹخنے کے تلے رکھ دے، جڑا گٹے کے تلے رکھ دے. امام کائنات نے فرمائے شلوار تے چادر اپنی ٹخنے کے جھکی کرنا لا قیامت لڑی آسی تے اللہ علاوان گوارا نہ کرے سی. مسئلہ تک ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی گال نہیں مولوی صاحب تو جان تیرا کم جان اے ساری مجبوری ہے نا، اصل نوکری ہے تو پتہ ہے
نوکری مسئلہ تھے نہ تھا پتہ ہے ٹھیک ہے نبی صحیح علیہ السلام کو بھی پتا کہ نوکریاں لئی شاید ہو سن حالانکہ مسئلہ کوئی کا نہیں تھوڑی جہی میں ایک انچ خان شلوار اچھی رکھاونی ہے یا کرنی ہے چا اور واللہ بندے دے میں تو بڑا غور کیتے بندے دے حسن چ اضافہ تھی ویندے تو کر دیکھو تو یہ جڑا شلوار گیٹے کے تلے کیتی ودا ہوئے یہ اونجی ایویں چبل لگ دے ایویں لگ دے جی میں کو پیتی ودا ہو دے تو سا تجربہ چا کرو یار ساڑھے علاقے تقریباً 8 میٹر دی ایک شلوار بن دی ہے ساکو تو پتہ ہے بندہ ایویں لگ دے جی میں فارغ ہوئے شلوار ٹکنے کے اونچی ہوئے نا بندہ مہذب لگ دے حکمت نبی دے فرمان ہے مہذب لگ دے ایک بریلوی دیوبندی دا مسئلہ نہیں ایک پڑھے لکھے ان پڑھ دا مسئلہ نہیں جیڑی پینٹ تو اونچی کریں تیری تنخواہ موک سکتی ہے ڈیوٹی تیری ختم تھی سکتی ہے تے چھوڑ دیں ڈیوٹی کوئی ضرورت نہیں نبی کریم دے فرمان کے سبق حاصل کرنا چاہیے اونچی رکھنی ہے بھائی گال ختم عادت بناؤ لوگ تبصرے کرے سن وہ مطلب آدھا میٹر بیا چا گھنے ہاسا کرے سن کھل سن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا چادر شلوار یہ ساری جڑی لات ہے نا یہ گٹے تک ہے لات گٹے تک گٹا پیر دا حصہ ہے لات دا نہیں تے شلوار لات دا لباس ہے پیر دا نہیں تو نہیں سمجھ آئی شلوار ٹانگ دا لات دا لباس ہے پیر دا نہیں پیر ننگا ایک گٹا پیر دا حصہ ہے لات دا نہیں اے ٹکنا ننگا کرے سو تا پیر پورا ظاہر تھی سی وضو کریں دے نہ دے ہو ٹکنا دھوئیں دے ہو پیر نہ لکھ کے کہنا نہ دھوتا کرو یہ تا لات دا حصہ ہے یہ دے اکثر لکیا ودا ہوں دے نبی کریم علیہ السلام نے میں تو پہلے آ کے بھی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی پکی گال ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چادر شلوار لیکن یاد رکھا ہے ایک گال ہے صرف مرد حضرات واسطے اگو بی بی دی گالی کرنا ہے انشاءاللہ لیکن کام الٹا ہے ہاں ہون سمجھ گئے اس الٹی گنگا چل دی پئی ہے جنہیں اونچی رکھنی ہے وہ تلے رکھی پن جنہیں تلے رکھنی ہے اونچی رکھی چلو انہیں دی گاتی بڑھنا میں اندہ پیا انہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او بندے توجہ ہے نا انشاءاللہ ناراض تو نہیں ویسا ہے بیٹھے نا آج دے بعد چادر شلوار گٹیاں کو اونچی رکھنی ہے کیونکہ نبی سی فرمائے اللہ دیکھ سی نا اکا دنیا کچھ دا کچھ جا کے ایسا نبی دی مننی ہے یا نہیں مننی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے چادر شلوار مرد حضرات گٹے کے اونچی رکھی کرو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جڑے ویلے خنجر لگائی فجر دی نماز دے دوران تے آپ زخمی ہو گئے آپ زخمی حالت جن لوگ تیمارداری کرن پیاندے ہیں بیمار پرسی کرن پیاندے ہیں ایک نوجوان تیمارداری کر کے واپس بھی آوے آئی حضرت عمر دی نظر پائے گئی آپ نے فرمائی نوجوان کو سلو جڑے ویلے قریب آیا حضرت امیر المومنین زخمی حالت جن آپ دا پیٹ چاک دیا پہ چہرے تے منہ کے جڑے ویلے دودھ پلا میں نا وہ پیٹ والے سوراخ کے باہر آوے نا اتنی عجیب کیفیت جن لیکن وہ سدوائنے قریب آ گئے جی امیر المومنین حضرت عمر آدن جڑا تیمارداری اللہ ثواب کمائی ہو ضائع کرنا میں نہیں جڑا تیمارداری اللہ ثواب کمائی ہو ضائع کرنا میں نہیں جڑا تیمارداری اللہ ثواب کمائی ہو ضائع نہ کرے نہیں امیر المومنین کیڑی غلطی ہو گئی ہے فرمائے نے شلوار تیری ٹکنے کے جھکی ہے جندی شلوار ٹکنے کے جھکی ہوئے نبی پاک نے منع فرمائے اونچی رکھ حالانکہ زخمی حالت جن پیٹ چاک تھیا پیا اپنی پئی پئی ہوئے لیکن میرے نبی کریم دے فرمان دی کتنا فکر آئی تیمارداری علیہ ثواب دی کتنا فکر آئی آپ نے فرمایا اپنی شلوار اونچی کر صحابہ کتنا فکر مند ہونے ہیں امام کائنات نبی کریم نے فرمایا جیڑا شلوار چادر لنگی تے منجل تے دھوتی اپنی ٹخنے کے جھگی رکھ سی اللہ ہی دو دیکھن گوارا نہ کرے سی المسبلو ازارہ آج دے بعد ٹخنا ننگا رکھنے انشاءاللہ تو میں کہانی پوچھی وعدہ پکا
آج دے بعد شلوار درزی کو جلے میچا دے ونے نا سیوامنی او دردی کوئی بیٹھا ہوئے تا ناراض نہ تھی وائے او اتو کنے جو رکھ دے نا وہ انچی ٹیپ او پیر علی خائے تک کی دی ویندے اے تک میں ایک دفعہ کہ وہ ایڈے کنے نہ پائیں آدھے دے رواج ہی میں پیر تک او کو کہیں نہیں روکیا آج تک وہ ظالمان لاتے ہی تھا گٹے تے مکدی پیے تم اگتے نہ پائیں روٹین بن گئی ہے ساری اچھا کیوں نبی نے منع کی تھے تھوڑا ایندے نال تکبر اندے کیا اندے تکبر تے تکبر اصل کہندی صفت ہے بولو بولو کہندی صفت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے مرد حضرات آج دے بعد انشاءاللہ نبی دا چونکہ فرمان آ گئے شلوار چادر منجلا سارے گٹے کنے جھکا بولو نبی کریم علیہ السلام نے مردیں دے بارے بات کی تھی لیکن عورتیں دے بارے کیا تعلیم ہے عورتیں دے بارے کیا تعلیم ہے بیبیاں دے بارے کیا تعلیم ہے امام کائنات کے کچھ عورتاں آیان تے آ کر کے آکھن لگیاں اللہ دے نبی اسائی میں وینجا پیاں ہو جائیں رستے جو جائیں اساں وینجا پیاں ہو جائیں اگو اروڑی آویں دیئے کوڑا کرکٹ آویں دے گند آویں دے ساجاں چادراں تلے ہو جن تے گھلی جاں وجاں ہو جن تے لگ جاں وجاں ہو جن اللہ دے نبی ہون سا کوئی تے دسواں جڑے ویلے اگو گند ونجے جڑے ویلے اگو کجا ونجے جڑے ویلے اگو کوڑا کرکٹ ونجے اتھا ساپڑیاں چادراں اتے کر سک جائیں یا نہیں امام کائنات نے فرمایا نہیں جتنا مرضی گند ونجے جتنا مرضی کوڑا کرکٹ ونجے جتنا مرضی گندگی ونجے تو سا اپنی چادر تے شلوار ٹکھنے کنے اچھی نہیں کرنی لگا ونجنے اللہ دے نبی چادر دے کنارے ناپاک ہوئے سن آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں لگا ونجنے اچھا وال پاک کی میں ہو سن آپ نے فرمایا جڑے ویلے کوڑا کرکٹ والی جگہ گزر ونجنی ہے گاند والی جگہ گزر ونجنی ہے اگلی جڑی جگہ ہونی ہے وہ صاف ہونی ہے پاک ہونی ہے مٹی پاک جڑے ویلے آسی وال تواڈے چادر دے کنارے جڑے ہیں وہ پاک مٹی کو لگ سن اللہ مٹی دی برکت نال تواڈے چادریں کو پاک کر دے سی لیکن گٹے کنے اچھا کرن دی لوڑ آج کل فراق آئے پن جان دو فراق ہون کھلے نہیں مارکھا فراق تے آج کل وہ پجامے سخت ترین پجامے پتہ نہیں بیبیاں پاتی وجن بیبیاں عجیب شادی بیاہ دے ہوتے میرے خیال ہے کوئی میں اپنے گھر دی بھی بات کراں کوئی قسمت والی میری بھین ہو سی جنی خوشی دے موقع تے چلوار کھلی ہو سی کوئی قسمت والی ہو سی ورنہ تنگ لباس تیرا میرا مزاج بن گئے تیرے میرے گھر دا مزاج بن گئے تنگ لباس تے نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت کو جی ہو جیاں عورتاں بھی ہو سن جیڑیا تنگ لباس پیسن لباس پاتی وجہ ہو سن واتی ننگیاں ہو سن سارے حالات ہی میں کیفیت ہی میں عورت اپنے ٹخنے کو جراب پاوے دستانہ پاوے اپنا نقاب کرے اپنے آپ کو پورا ڈھانپے کیلے دا پھل جے تئیں چھل دے وچ لکیا پے او تئیں دا مول لے جیڑے ویلے کیلے کو تساں چھل رکھو چا ایک گھنٹہ ہی نہ تک سی گوشت ہے نا گوشت تساں کسائی کو لو گھنو تے ایک ایویں چاہتی ونجو تے ہر قسم دا جانور دے تے حملہ کرنے دی کوشش کرے سی جی کو لکائی چھپائی ونجو وال کوئی نہ حملہ کرے سی سمجھ آئیے نا سمجھ گئے ہو سو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے عورتاں اپنے ٹخنے کو کج کے رکھیں بالکل پیر تک بھامے انہوں دی شلوار ونجے پئی کوئی مسئلہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ چادر شلوار مرد حضرات کی چیکیں جھکی رکھ دے اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی اگلے لفظیں تے غور کر امام کائنات نے فرمایا والمنان نبی کریم نے فرمائے او بندہ جڑا کہیں تے احسان کرے ایسا بندہ جڑا کہیں نال چنگائی کرے ایسا بندہ جڑا کہیں نال بھلائی کرے روٹی چا کھوائی پانی چا پلائے سی کپڑے گھن دیتن سی یا بیماری دی حالت دوائی تے علاج دا انتظام کر دیتے سی یا ہمسایہ چا بنائے سی یا سواری چا دیتی ہے ضرورت دیتا اللہ دے پاک نبی فرمائے جیڑا بندہ
کئی بندے تے احسان کرے، احسان کر کے جتلاوے، احسان کر کے یاد کراوے، احسان کر کے ود رات ودا پیوے، احسان کر کے ود جا جاتے ودا دساوے، احسان کر کے ود ذکر ودا کریں۔ آپ نے فرمائے ایسا بندہ ہے جے کو اللہ دیکھن گوارا، پہلے تے احسان کریں دے کہن سے، جے کروں ہی صحیح تو ول پچیں دے کہن سے، ذرہ مسئلہ بنے گال فوراں آوے سی۔ میں کو یاد ہے میں ایک مسجد اچ امام آمی 2005 دی گال ہے، مسجد دا نا نہیں گندا وا تو پتہ ہے میڈیا دا دور ہے، پہ 5-5-6 کیمرے لگے کھڑا، گاٹے پائے ویسی بندہ پرلا متولی سے اون میں کو نا اون دا بھرا سعودی چو آیا، اون میں کو کمبل گفٹ کیتا بھی اے کمبل کاری سے رکھو اے توڑا ہے تے او مسے کو 2-4 مہینے دے بعد نا اون دی ساڑی کوئی ایمیں تھوڑا جا تلق کلامی تھئی تے اون پہلی گال یہ کیتی میرا کمبل واپس کر۔ کھلن دی گال نہیں، ارمان ہے اینا بھی کمبل دینا پیا، ارمان ہے اینا ارمان ہے بھی لوگ چنگائی کر کے والا کیا کرنن، سمجھو الٹی کر کے والا چٹینن، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر یہ سنی ودے ہو نا، انہا کیا مطلب ہے؟ ہاں بول بنجو، ٹھیک ہے یہ گال بھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جنرال چنگائی کریں لے ہو، انہا ایک تا اے تعلیم بھی چنگائی کی تھی کرو، بھی اے تعلیم چنگائی کر کے بھول بنجو۔ میں اجر دے ساں الجزاء الاحسان الا الاحسان، میں اللہ اجر دے ساں، میں اللہ اجر دے ساں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میں اللہ اجر دے ساں واللہ یحب المحسنین، میں اللہ اجر دے ساں لا یضیع اجر المحسنین، میں اجر دے ساں نیکی کر دریا میں ڈال، احسان کر کے جتایا نہ کر، رات نہ پیتی کر، کہیں غریب دی رات نہ پیتی کر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے او ایماندارو اپنے اعمال اپنے صدقے ضائع نہ کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن وال، استاد بیٹھن سارے بالمن وال، یہ جڑا من ہے نا من بالمن، من دے ذریعے احسان کو جتلاون دے ذریعے تساں اپنے صدقے ضائع نہ کرو، ان دا مطلب ہے کہ اے بہت وڈی تکلیف دا ذریعہ ہے، والعذاب بہت وڈی تکلیف، تکلیف دے کے صدقے ضائع نہ کرو تے کیڑی تکلیف ہے؟ ایو احسان یاد کروا کے تکلیف پہ دے ہو، والعذاب اے بہت وڈی تکلیف ہے، اے رات پیون والی گال ہے۔ کئی لوگ ان جڑے بیچارے رو رو کے مر لینا، اللہ دے اپنے صدقے ضائع نہ کرو بھائی، اپنے خیراتیں کو ضائع نہ کرو، یا تا کیتا نہ کرو، خیرات صدقہ ہیں کریں دے ہوتے وال ضائع نہ کرو، احسان جتلاؤ نا بس اللہ دے سپرد کرو۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی وفات دے بعد مسجد نبوی دی اذان دے من چھوڑ گئے ہیں تھے، بڑے دنوں دے بعد لوگ آ کے ڈیمانڈ کی تھی اے بلال ایک واری نبی دے دور دی اذان سنا میں آ۔ حضرت بلال آدھین نہیں، جرت نہیں پیون دی، اے حوصلہ نہیں پیون دا، جڑے ویلے میں پہلے اذان دے نام اشہد ان محمد رسول اللہ دام، نبی کریم میرے ذہن چونے ہیں، بعض دفعہ میرے نبی کریم سامنے ہونے ہیں، اذان میرے کے نہیں نوین دی، ساری صلاح کی تھی حضرت صدیق اکبر کے جلدے ہیں، انہوں نے جناب بلال کو ملک ہدائی آزاد کرایانے، احسان حضرت ابو بکر دا حضرت بلال تے آگئے نا، السلام علیکم السلام، بلال اذان نے پیا دینا،
تساں فرماؤ ہاں کیونکہ متاں تواڈی من ونجے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آکھن لگن بلال یار آدے پن سارے نبی دے دور دی اذان سنا میں ہاں میں کو گھنن میں گزارش کرنا۔ حضرت بلال نے جملے بولے، حضرت صدیق اکبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ حضرت بلال آدن جناب اگر تساں بنیاد تے میں کو پیا دیاں کہ تساں میں کو مول گھن کے آزاد کرایا وال میں پابنداں ہر صورت اذان دینا، اگر تساں اپنی مرضی نال پیا دیاں وال میری مرضی میں اذان دیواں نہ لیواں۔ چپ کر کے جناب ابو بکر واپس لگے گئے، تزارو قطار روندے گئے۔ لوگ آدھن کیا مسئلہ ہے؟ آکھن تساں میری نیکی ضائع کرویں لے آوے، میرا خرچ کرنا ضائع کرویں لے آوے، میرا مول گھرنا ضائع کرویں لے آوے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان کر کے جتلاونا بولو۔ ساڑھے ہاں دھی ورسہ منگن آوے نا، دھی یا کشے منگن آوے وہ پہلا تانا یہ عمرے میں جو تے کو پرنایا نہیں سے، تے کو جہید نہیں سے دیتا۔ بھرا کے اگر آوے بھی ابا ساڑھا فوت تھی گیا میرا ہی ورثہ بن دے، بھراؤ کو آدھے بھی تے کو اساں پرنایا نہ ہا۔ عجیب گال ہے، کہیں کوئی عید دے ہوتا تو چھوٹی موٹی خرچی دے دے بندہ ذہن رکھی رہن دے، ذرا گھاٹا وعدہ سامشہ اگل پوسی۔ اللہ دے اپنے صدقیں کو ضائع، بولو بولو، اپنے صدقیں کو ضائع، خیرات کو ضائع نہ کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی مستہ کو معاف کر دیتا، تے تعاون جاری کر دیتا نے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جڑے ویلے کہیں نال نیکی کر، جڑے ویلے کہیں نال چنگائی کر، جڑے ویلے کہیں نال چنگائی کر۔ ہن میں بیمار ہوں میں کوئی بندہ پوچھن نہ آوے میں پتہ کیا آکھساں جداں اے بیمار ہاں میں گیا ہوں اے نہیں آیا بھی تو گیا میں تو اپنے ونجن کو ضائع نہ کر، او نہ آوے اوندا مسئلہ ہے نا صحیح نو سے نو آوے کیا بات ہے اے جا کیا فائدہ نہ نہ جن نال نیکی کریں چنگائی کریں او ضائع بولو بولو ضائع نہیں کرنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا بندہ تے پہلے قسم دے لوگ جڑے چادر شلوار گٹے تے ٹخنے کے جھگی رکھ دین اللہ انہیں تو دیکھن گوارا نہ کرے سی۔ اور آپ نے فرمائے جڑا بندہ احسان کر کے جتلاویں لوگیں کو رواوے ودا اٹا دیتے سی والغریب کو چوک چوک تے آدھا ودے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے سارے علاقے دی کہ ایک بندے ڈاچی تے اٹھیں تے کچاویاں تے برات نے ونی آئی تے کچاوا جڑا گھوٹ کو آرہ لہا اندے اتے کوئی چادر چنگی پاون دی کہنا ہے۔ انہیں کو کہیں ہے کہ ابھی جڑا نال ہے نا فلانا بندہ اندے کو چادر ہے، اندو گئن ٹور گئن 5-7 بندے بھی چادر دے اساں کچاوے دے اتے سٹینے گھوٹ کو آر کوئی بلہیسوں تو وال واپسی آن دے وہاں کہ ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے میں کو بھی نال برات دے گدی جلائے۔ انہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چادر ہوں انہیں دیتی ہے چادر کچاوے تے سٹی نے ہوں ملک صاحب نالن ویندے پن شاید تھے اگلی وستی چو گزرین تے لوگ جڑنا دیکھن تاکن واہ کیا بات ہے کتنی خوبصورت برات ہے اتنی اٹھ کیا بات ہے بھئی کیا بات کمال ہے بھئی تے کہیں دی برات ہے وہ سارے اجاں چوپن تے وہ چادر اللہ پہلے اللہ پہ وہاں کہ جی اسی برات تا میرے ہمسائیں دیئے چادر میری ہے انہیں ٹھاکا تھی بھی تو اپنی بابا چادر لہا گن وہاں کیا کیتا اے مرے تائیں کیوں آکے بھی چادر میری وہاں کیسا مجال ہے میں ناک سے بیٹھے معافی ہے دے ہوئے مامبے وینجے میں تو پتہ وار جڑے ویلے ایک ڈسانا لے کہیں بندے کو بیماری ہوئے نا تو ساں توڑے مار گھتو ڈسے سی ضرور ایک انہیں دے ڈھیڈ دا مرنا ہو دے کئی انہوں نے جڑے اندروں گال نہیں کھڑا سکتے اگلی وستی چو گزرین بہت لوگ ہیں کہ کیا بات ہے بھی برات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بڑی سونی برات ہے کیا بات ہے کہیں دیئے تے اے چوپ کر سکتا چوپ کر سکتا یہاں کسی برات میرے ہمسائیں دیئے باقی یہ پتہ کہیں نہیں چادر کہیں دیئے انہیں کہ وہ مرنی دشمن چادر دا ضروری آکھنی آدھے اچھا این بھی نہیں آکھنا ہاں جی این بھی نہیں آکھنا چلو مجال ہے بلکہ ناکسا بیاو کو وقت گین تو پتہ وجہ کو ہر رہی ہوئے ہو کتا چپ کر سکتے اگلی وستی چو گزرین وقت کہیں بے دی نظر پئی ہونا ہے کیا بات ہے صحیح ہیں کیا بات ہے برات سے کہیں دیئے ہوئے
وہ چپ کر سکتا؟ وہاں کہتی میں کو کوئی پتہ نہیں برات کہہ دیئے پتہ نہیں چادر کہہ دیئے نبی کریم سمجھ آئیے کہ نہیں اتنا کئی مصیبت ہی نہیں تو سائے دیکھا سردیاں کہیں کو لکار دے ہو چا چادر دے ہو چا تے اے مجال ہے جو اسا کم از کم دا بندیاں کو ضرور دسے سو کہ وہ آیا اچھا یہ ہن حال پہ دینا نہیں خواہ مخواہ حال سنا سہیں یہ میں دو نمازی کٹھے تھے حال جی حال خیر دا کل ہی ہو گیا سے دکان کھولیا سے تے وہ جڑا اللہ دی تہا وہ آ گیا وہ چاہ پلائی میں کو چنگی کڑک بھئی تائیں کرے کہیں پوچھے چاہ دا وال پوچھے ناشتہ کانا کتی ودا وال بسکوٹ منگوائیں گے حال پیا دے نہیں بیڑا گھر پیا کرنے والا گڑا لہی ہو تک کتھائی منہ پاون جو کا کہنا اسے ہیں چاہ پلائی پتہ نہیں کتی بنجے کو ڈسائی نبی کریم علیہ السلام نے ایدہ مطلب ہے اے چیزاں انداساں بولو انداساں نیکی کر دریا میں ڈال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چادر شلوار کٹن کے جھگی کرنا لا بندہ اللہ ہی دو دیکھن گوارا نہ کرے سی دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا جڑا احسان جتلاویں ایسے بندے کو بھی اللہ کریم نے دیکھن گوارا نہیں کرنا تیجے بندے دے بارے نبی کریم نے فرمایا والمنفق صلاتا ہوں بالحلف الکاذب امام کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ ناجائز نفع کماون دی خاطر نفع کا ینفق منفقن جیڑا بندہ ناجائز نفع کماون دی خاطر جھوٹی قسم پیا چاہے اللہ دی قسم ہے پانی دی بوتل اتنے دیئے اللہ دی قسم ہے میرے کے چینی اتنے دی آئی پئی ہے اللہ دی قسم ہے میرا جانور اتنے ہے امام کائنات نے فرمایا جیڑا کوڑیاں قسمہ چاہے تاکہ ڈھیر کماوے ناجائز نفع کماون والا تے نال کوڑی قسم چاون والا اے قیامت علی اللہ کو دیکھن گوارا نہ کرے سی یہ تے عام روٹین ہے نا قسم چاہ کے سودا بیچنا کرنے ہیں نا بکری بھیڑ گوں تساں لگے ونجو منڈی وپاریاں دا حال دیکھ گنو جتھاں ونجو پے کوڑ تے نال قسم جھوٹی قسم پہلے بھی مارجن نفع موجود ہے ولا ناجائز نفع کماون دی خاطر جھوٹ بولنا تو تے برکت کہنی نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ جھوٹ بولے وہ نبی سی گئے انتے منڈی دانے سکے ہوتے انتے سنے تلے انتے رات بارش آئی آپ نے ہاتھ ماری آپ دا ہاتھ سنہ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے وہاں کسی بس نبی سی فرمائے جڑا دھوکھا کرے وہ ساڑے وچوں کہیں نہیں یعنی یہ بھی کوڑ ہے نا ایک کیا خیال ہے چنگی چیز اتر رکھنی تے غلط چیز ہے جڑی او کو لکا کے رکھنا نبی کریم یا دکھاونی سجی تے مارنی کھبی دیونا کچھ تے کرنا کچھ کوڑ مار کے جھوٹ بول کے آدھے گاؤں ہے نا جڑی یہ بڑی اصیل گاؤں بھی نسلداری بھی تے اے 15 کلو ٹائم دا کھیر دیں دیئے ڈوہ گن بے شک وہ شدہ ڈو دھی گھنن دے وہ ڈوہن دن وہ 15 کی نے بھی پاکھن ودھیا پیا ہوں دے ایک گھن بابا پیسے تھی گئے 3 جھڑی مار 15 کلو کیا 15 پا نہیں تھی دا کیوں ٹیکہ لائی ودے ہونا ٹیکہ لاتا کہ مطلب ہے والا پہلے قسمہ چاہتے ہیں بابا 15 کلو ٹائم دا تے نال آدھے دیکھ وقت کیویں سودا بیچے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا دکانداری کرے یا رزق تے اپنا ہے اللہ دے بندے اللہ تے بھروسہ کرو جھوٹ بول کے جھوٹی قسم چاہ کے کیوں بچیں دے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ چادر شلوار کی چینکیں جھکی رکھ دے اللہ ہی دو دیکھن گوارا نہ کرے سی جیڑا بندہ احسان جتلاوے اللہ ہی دو دیکھن گوارا نہ کرے سی تے جیڑا بندہ جھوٹ بول کے جھوٹی قسم چاہ کے سودے میں جے اللہ ہی دو بھی دیکھن گوارا نہ کرے سی ہی واسطے اللہ پاک نے فرمائے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نبی کریم دی بات منو تو آدھے معاشرے کو ٹھیک کرنا دا ذریعہ نبی دی تعلیم اور اتباع ہے تو آدھے وسیب دی اصلاح دا ذریعہ نبی کریم دی تعلیم تے اتباع ہے اللہ دے نبی تو آکو دکانداری تو آکو کپڑے پاون تو آکو پانی پیون تو آکو روٹی کھاون تو آکو سمن تے باہن ساری زندگی دے طریقے سکھے لہذا میرے نبی پاک دی بات تسلیم کرو جی میں تو آکو نبی آکھے ہوئے کرو آج دے بعد انشاءاللہ یہ حدیث تے عمل کرنا یا نہیں کرنا بولو بھی کرنے یا نہیں کرنا کیونکہ نبی سارے خیر خواہ ہیں آخری دیچ کوئی حکمت ہو سی نا کہ شلوار چادر اونچی رکھنی ہے آخری دیچ کوئی حکمت ہے نا میرے نبی دا پر معاشرہ ٹھیک تھی سی
ہی واسطے بھائیو ایک حدیث رسول پاک دی تورے سامنے پیش کیتی ہم، اللہ ای مرکز کو آباد رکھے، اچھی آمین آکھو۔